बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप का जो हालिया मिडिल ईस्ट का दौरा रहा है वो कैसा रहा है और उसमें एक सबसे बड़ी हैरान कुन चीज क्या हुई है। रिसेंटली बहुत चर्चे किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे के, जिसमें वो सऊदी अरेबिया गए, कतर गए, यूएई का उन्होंने दौरा किया और जहां भी वो जाते थे बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके हिस्से में आई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इस दौरे को यकीनी तौर पे बहुत ही कामयाब दौरा कह रहे हैं। अगर आप उनकी टीम से सुने वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे को लेकर कि सऊदी अरब में क्या हुआ, कतर में क्या हुआ, यूएई में क्या हुआ, वहां से आपको पता चलता है कि पूरे का पूरा व्हाइट हाउस और उसमें बैठी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को डील मेकर इन चीफ कह रही है कि वाकई में उन्होंने जो मुआहदे किए हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि जहां पर भी गए वो अमेरिका के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि कई 100 बिलियंस के दिफाई मुआहदे किए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स जो हैं वो इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हुए हैं। और आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता के अंदर इन ममालिक के अंदर ख़ास तौर पे अमरीकी असलहे के अंबार आपको नज़र आएंगे। खैर, इस पे किसी और दिन बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वो क्या क्या डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे बात हुई है इन ममालिक के दरमियान। और आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में डिफेंस प्रोजेक्ट्स को लेके क्या चेंजेस आपको नज़र आएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज़ के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला किया। और ये मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप की शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात की। 25 साल के बाद किसी अमरीकी सदर ने पहली बार शामी सदर से फेस टू फेस मुलाकात की और ये मुलाकात सऊदी अरब के शहर रियाद में हुई। 37 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। अब जो नए शामी सदर हैं अहमद अल शरा, इनके बारे में हम सब जानते हैं कि इन्होंने जो साबिक सदर हैं बशार अल असद, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा और सीरिया छोड़ के जाने पे वो और उनका ख़ानदान मजबूर हो गए और वो इस वक्त रूस में मौजूद हैं अपने ख़ानदान के हमरा। अब ये जो प्रेसिडेंट हैं नए शामी सदर अहमद अल शरा, इनका अगर आप पास्ट देखें तो इनके आपको लिंक्स जो हैं वो अल-कायदा से मिलते नज़र आते हैं। और इनकी जो तंजीम है हयात तहरीर अल शाम, जिसने ये सारी एक कैंपेन चलाई, ये सारी जो कोशिश थी बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, इस तंजीम को अल-कायदा के साथ लिंक्स के बायस दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया था। और यही अमेरिका जिसके प्रेसिडेंट 25 साल के बाद शामी सदर से मुलाकात कर रहे हैं, इसी अहमद अल शरा के सर की कीमत जो है वो $10 मिलियन रखी गई थी। सो इट वाज अ बाउंटी ऑन हिज हेड। कितने की? $10 मिलियन की। और आज वही अमेरिका जिसने इनके सर की रकम लगाई थी, कीमत लगाई थी, जिसने इनकी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था, वही प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी शख्स से मुलाकात करते हैं। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो इनकी तहरीर अल शाम है, इसको अभी तक निकाला नहीं गया है दहशतगर्द तंजीम की कैटेगरी से। इट्स स्टिल बैंड। अभी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मानी जाती है और कोई पता नहीं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ भी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि कुछ भी अब आपको ऐसा लगता है कि नामुमकिन नहीं है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के हालात देखते हुए। अच्छा, दिसंबर में इनके सर की जो कीमत $10 मिलियन रखी गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। जब देखा अमेरिका ने कि इन्होंने तो बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, तो इनके सर से ये बाउंटी जो है वो हटा दी गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक ही मुलाकात हो गई है, बहुत अरसे से, ख़ास तौर से जब बशार अल असद को रवाना किया गया शाम से और ये अहमद अल शरा जो हैं वो प्रेसिडेंट बने, तब से ही अमरीकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं, जो उनके एनालिस्ट्स हैं, उनकी एजेंसी के लोग हैं, वो इसका जायज़ा लेना शुरू कर चुके थे कि शाम में क्या तब्दीली आ सकती है और शाम में आने वाले दिनों में हालात क्या बन सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप, आपको पता ही है कि एक बहुत ही हाई पावर्ड डेलीगेशन के साथ मिडिल ईस्ट का उन्होंने दौरा किया है, जिसमें तकरीबन अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनीज के
سربراہان کو وہ لے کر گئے ہیں، اور اوبیسلی اس میں پھر شام کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا اکنامک ٹائز ڈیولپ کرنی ہے، اس پہ بھی وہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ چیز آپ اس میں دیکھیے کہ یہ جو ملاقات ہوتی ہے ریاض میں، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ موجود ہیں، شامی صدر احمد الشرع موجود ہیں، ایک طرف کراؤن پرنس محمد بن سلمان موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ کون ہے؟ ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان۔ تو یہ 4 لوگ بیٹھ کے اس وقت ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کیا ہوگا امریکہ اور شام کا تعلق، اور ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اکنامک سینکشنز ہیں، جو اقتصادی پابندیاں ہیں شام پہ، اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اس چیز کو بہت سراہا گیا، اور وہاں پہ ایک سٹینڈنگ اوویشن بھی جو ہے وہ اس بات پہ ملا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آیا اور کہا کہ جی ہم جتنی بھی شام پہ امریکی پابندیاں ہیں، اقتصادی پابندیاں ہیں، ہم ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی پیش رفت تھی جس کو ہر طرف سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جس پہ بات ہوگی، یا انفیکٹ ہو چکی ہے اگر میں یہ کہوں، اور شام جو ہے وہ اپنا اگریمنٹ بھی اس پہ ظاہر کر چکا ہے۔ اب پہلی چیز یہ کہ شام جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اسرائیل کو مانے گا۔ شام آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا نیبر ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور یہاں پہ جو ساری کی ساری ریزسٹنس تھی وہ بشار الاسد کے ہونے کے باعث تھی، اور یہی مانا جاتا تھا کہ ایران کیونکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے بشار الاسد کو، شام کے اندر ایران کی پراکسی کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، اور بہت لوگوں کو، بہت ممالک کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اب ان کے جانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب شام سے تعلقات اب بحال ہو جائیں گے، تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کی مان لیں گے، اکنامک جو سینکشنز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ آئیں اور اسرائیل کو تسلیم کریں۔ سو ابراہم ایکارڈز اس کا حصہ بنے۔ اب ابراہم ایکارڈز آپ کو بتاتے چلیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ کوشش امریکہ کی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی، وہ نیگوشیٹر تھے، اور اس ابراہم ایکارڈز کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کیا یو اے ای نے اور بحرین نے 2020 کے اندر، اور اس کے بعد پھر دیگر ممالک بھی آہستہ آہستہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف آ گئے، جس میں موروکو بھی ہے اور سوڈان بھی ہے۔ سو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ شامی صدر کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کر لیں، تعلقات جو ہیں وہ بحال کریں، اور ہم آپ کے جو اقتصادی معاملات ہیں اس میں آپ کو رعایتیں دینے کو تیار ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے، شامی صدر جو ہیں وہ بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، جس میں ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا جو 90% شامی لوگ ہیں وہ بہت پاورٹی کی حالت میں ہیں، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں اور اپنا ملک چلانا ہے، اور اسی باعث یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ بڑی جلدی آپ کو اس حوالے سے خبر بھی ملے گی۔ اچھا، ایک اور چیز، وائٹ ہاؤس کا جو ایک بیانیہ جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ جی صدر ٹرمپ نے صدر احمد الشرع کو یہ کہہ دیا ہے کہ شام کے لیے ان کو کچھ کرنے کا یہ بڑا تاریخی موقع ملا ہے، اور جو شام کے اندر غیر ملکی دہشت گرد ہیں، جو فلسطینی دہشت گردوں کے ساتھ ٹائز رکھتے ہیں، ان کو آپ جو ہیں وہ نکالیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں۔ یہ مشورہ پریزیڈنٹ احمد الشرع کو دے چکے ہیں۔ سو یہ کہا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ پریس ریلیز آف دا وائٹ ہاؤس، جو بات ہوئی ہے ان دونوں رہنماؤں کے درمیان۔ پھر شامی صدر نے ایک اور چیز کی کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہماری پیٹرولیم انڈسٹری ہے، اس میں انویسٹ کرے اور ہم بھی معاملات آگے لے کر چلیں گے۔ اب جب یہ ملاقات ختم ہو گئی، 37 منٹس کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب چھوڑ کے قطر جا رہے تھے تو صحافیوں نے ان سے احمد الشرع شامی صدر کے حوالے سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ he has got potential, he's a tough guy, he has a very strong past, and he also said he's a fighter and he has got a real shot at pulling it together. سو وہ شخص جو ایک ٹائم پہ دہشت گرد تھا، جس کی تنظیم دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کی گئی تھی، جو کہ ابھی بھی ہے، ابھی تک اس کو ختم نہیں کیا گیا، وہ شخص جس کے سر پہ $10 ملین کی باؤنٹی تھی، جس کو بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد ختم کر دیا گیا،
اس حوالے سے اس شخص کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اب یہ رائے رکھتے ہیں. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی توقع یہی ہے کہ جو فورن دہشت گرد جن کو وہ کہتے ہیں اور جن کو وہ فلسطین میں مزاحمت کرنے والے گروپ کو بھی وہ دہشت گرد کا نام دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو آپ نکالیں, آپ کوئی ایسا موقع نہ ہو شام کے اندر کہ کہیں پر کوئی ایسا شخص جو ایران کو سپورٹ کرے وہ آپ کو نظر آئے, آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں. اگر آپ تمام ہیڈ لائنز دیکھیں تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف ایک نقطہ تھا کہ اسٹیبلش ٹائز ود اسرائیل. اور میں آپ کو یہاں پہ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دوں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آلریڈی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کہاں پر؟ آذربائیجان میں. پہلے سے ہی شامی حکام اور اسرائیلی حکام نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور نارملائزیشن کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو بہت جلدی پتہ چلے گا کہ ابراہم ایکارڈز کا حصہ بن چکا ہے شام, اور شام نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اب وہ کن شرائط پہ کرتے ہیں وہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری پیٹرولیم انڈسٹری جو ہے اس میں امریکن سرمایہ کاری ہمیں نظر آئے, لیکن موجودہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو فلسطین کے حوالے سے جو کہیں نہ کہیں مزاحمت یا ریزسٹنس شام کے اندر ملتی تھی اب وہ بالکل زیرو نظر آئے گی. اسرائیل اور شام کے تعلقات بالکل نارمل ہو جائیں گے. اس کے بدلے میں ان کے جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ لفٹ کرنے کا اعلان آلریڈی کر چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. گو کہ اتنی زیادہ سینکشنز شام پہ لگائی گئی ہیں کہ ایک ہی وقت میں اس کو ہٹانا مشکل ہوگا. بہت ہی زیادہ آپ کو اس کے اندر مشکلات نظر آ سکتی ہیں. لیکن اگین اٹس دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے جب سینکشنز لگائی ہوں تو ان کے لیے پریزیڈنشل ویور دینا یا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اس کو ختم کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. حالانکہ بہت ہی ملٹی لیئرڈ سینکشنز جو ہیں وہ شام پہ آپ کو نظر آتی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امریکی صدر کی شامی صدر سے ملاقات ہے, خاص طور سے ان کے القاعدہ سے لنکس کی وجہ سے, ان کے پاسٹ کی وجہ سے دنیا کے لیے ضرور حیران کن ہو سکتی ہے. دنیا ہاں ضرور ایک دفعہ شوق میں جا سکتی ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہاں سب کو پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر صورت پر اسرائیل کا, ان کے مفادات کا دفاع کریں گے. پھر چاہے آپ کسی ایک وقت میں دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہے ہوں نہ رہے ہوں, پھر چاہے آپ کو خود دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو, پھر چاہے آپ کے سر کی قیمت کسی زمانے میں $10 ملین رکھی گئی ہو یا نہ رکھی گئی ہو, لیکن ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے وہ مفادات ہیں اور ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے وہ اسرائیل ہے. آج کے لیے اتنا ہی. پھر کسی اور ویڈیو میں اس پہ مزید بات کریں گے جیسے جیسے یہ اپڈیٹس آتی رہیں گی, بیکاز اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.